عزیزان محترم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ حضرات جہاں جہاں پر بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ اللہ آپ کو ہر پریشانی اور ہر بلا سے محفوظ رکھے، آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی اس خوبصورت شام میں شفا ڈیجیٹل ریکارڈنگ اسٹوڈیو لاس اینجلس کی جانب سے ایک بہت ہی خوبصورت سا پروگرام مشاعرے کی شکل میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم اکبر سرسوی، اور میں لاس اینجلس USA سے ہی آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستوں، آج کل کے اس عجیب و غریب سے ماحول میں، ایک پریشانی بھرے ماحول میں جس میں پوری دنیا اس پریشانی میں مبتلا ہے، ایک وبا میں مبتلا ہے، ایسے میں ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہی صحیح جائے لیکن آپ کے چہروں پر کھلکھلاہٹ اور مسکراہٹ لا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہماری کوششات انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی، اور اگر پسند آئے تو آپ اپنے عزیز و اقربا میں، دوستوں میں اور احباب میں اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام کو دیکھ سکیں۔ آئیے حضرات سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے اس پروگرام کے صدر محترم جناب جاوید بدایونی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں تاکہ اس پروگرام کا سفر آگے بڑھایا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ جاوید بھائی۔ آئیے حضرات سب سے پہلے آپ حضرات کو ان تمامی شرح کرام سے روبرو کراتے ہیں جو اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ان کے اسم گرامی اس طرح ہیں: جناب سلیم امروہوی صاحب جو نیو دہلی انڈیا سے اس پروگرام میں شریک ہوں گے، جناب ڈاکٹر گوہر نقوی صاحب جو مسقط عمان سے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، جناب وسیع الحسن نقاش صاحب جو لاس اینجلس USA سے اس میں شامل ہوں گے، جناب خورشید مظفر نگری صاحب جو مظفر نگر انڈیا سے اس میں شرکت کریں گے، جناب فخری میرٹھی صاحب جو میرٹھ انڈیا سے اس میں شرکت فرمائیں گے، جناب ڈاکٹر ہلال وحید صاحب جو لندن UK سے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، جناب ڈاکٹر طارق قمر صاحب جو لکھنؤ انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، محترمہ ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ جو بھوپال انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرما رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جناب جاوید بدایونی صاحب جو لکھنؤ انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو آئیے حضرات یہاں سے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اپنے آنے والے شاعر کے استقبال میں چند اشعار میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک کربلائی نظم کے چند اشعار ہیں جس کے شاعر ہیں جناب مولانا حسین الزمان صاحب قبلہ سرسوی۔ ان کی ایک بہت ہی خوبصورت سی نظم ہے، ایک کربلائی نظم مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جی بھر کے اپنے پسندیدہ شعراء کرام کو سنیں گے۔ تو جناب والا سماعت فرمائیں، چند اشعار میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ میں اشارے سے ہوں، میں اشارے سے ہوں، طوفان کا دبانے والا، میں اشارے سے ہوں، طوفان کا دبانے والا، میں اشارے سے ہوں، طوفان کا دبانے والا،
اور صبر سے ظلم کی بنیاد ہلانے والا، صبر سے ظلم کی بنیاد ہلانے والا، میں اشارے سے ہوں اور مجھ کو یہ سارا زمانہ ہے مٹانے والا، مجھ کو یہ سارا زمانہ ہے مٹانے والا، اور میں سارے زمانے کو بچانے والا، میں سارے زمانے کو بچانے والا، میں اشارے سے ہوں۔ اور شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ قتل کے وقت بھی قاتل کو دعائیں دی ہیں، قتل کے وقت بھی قاتل کو دعائیں دی ہیں، ظرف ایسا کوئی لائے تو زمانے والا، ظرف ایسا کوئی لائے تو زمانے والا، اور دیر تک خنجرے قاتل نے گلا چوما ہے، دیر تک خنجرے قاتل نے گلا چوما ہے، اور مطمئن یوں ہے میرا سوگ منانے والا، مطمئن یوں ہے میرا سوگ منانے والا، میں اشارے سے ہوں۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں جہاں جہاں حضرات موجود ہیں کہ میں بھی باقی ہوں، نشے من کا دھواں بھی باقی، میں بھی باقی ہوں، نشے من کا دھواں بھی باقی، اور یہ بتاؤ ہے کہاں آگ لگانے والا، یہ بتاؤ ہے کہاں آگ لگانے والا، میں اشارے سے ہوں، طوفان کا دبانے والا۔ بہت بہت شکریہ حضرات، آئیے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ حضرات کو لے چلتے ہیں نیو دہلی انڈیا، جہاں سے ہمارے بہت ہی عزیز دوست سلیم امروہوی صاحب اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ہم سلیم امروہوی صاحب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت اس پروگرام کے لیے نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی۔
یقیناً سلیم امروہوی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اکثر اور بیشتر آپ حضرات ان کو ٹی وی چینلز کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے مشاعروں میں، محفلوں میں اکثر اور بیشتر آپ ان کو سماعت فرماتے رہتے ہیں. آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو جی بھر کے سنیں گے. آج سلیم امروہوی صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس لیے ہم ان سے ایک مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ کی ایک نظم بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. پچھلے دنوں کافی سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز وغیرہ پر وہ دکھائی گئی. تو اگر ممکن ہو سکے تو چند اشعار ہمارے سامعین کو اس نظم کے ضرور سنائیں تاکہ ہمارے سامعین بھی اس نظم کو آپ کی سن سکیں. اس کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا کہ نہ تو چاندی سے، نہ سونے سے، نہ کوہ نور سے، اس جہاں میں جو بھی رونق ہے وہ ہے مزدور سے. نہ تو چاندی سے، نہ سونے سے، نہ کوہ نور سے، اس جہاں میں جو بھی رونق ہے وہ ہے مزدور سے. یقیناً مزدور سے ہی ساری رونقیں ہیں، کیونکہ یہ جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی کیٹیگری کوئی فکس نہیں ہے. کسی بھی ایک کیٹیگری کے لوگ جو ہیں صرف وہ مزدور کہلاتے ہیں. جو بھی انسان اپنے گھر سے صبح میں تیار ہو کر کام پر، اپنے بزنس پر، دکان پر، آفس کے لیے، کام کے لیے، فیلڈ کے لیے نکلتا ہے، وہ ہر ایک شخص جو ہے وہ کیونکہ محنت کی کمائی کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے حلال کی اور محنت کی کمائی اپنے گھر لے کر آتے ہیں اور وہ اپنی فیملی پر اور بچوں پر خرچ کرتے ہیں. وہ سارے ہی لوگ قابل احترام ہیں جو لوگ محنت کش لوگ ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں اور محنت کی کمائی سے اپنی فیملی کی دیکھ بھال کرتے ہیں. رضا سرسوی صاحب کی ایک نظم ہے، مجھے یاد آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار اس کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. اور جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ. گھر سے جب اسکول پہلی بار لے جاتا ہے باپ، گھر سے جب اسکول پہلی بار لے جاتا ہے باپ. اور عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، فاتحہ بس فاتحہ بس فاتحہ پاتا ہے باپ. عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، فاتحہ بس فاتحہ پاتا ہے باپ. آئیے حضرات بنا کسی تاخیر کے اب درخواست کرتے ہیں جناب سلیم امروہوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سامعین کے سامنے پیش کریں. جناب سلیم امروہوی صاحب فرام نیو دہلی، انڈیا. شکریہ سلیم اکبر صاحب. ناظرین، گزشتہ 2.5 مہینوں سے 3 مہینے سے پوری عالم انسانیت کرونا وائرس کی گرفت میں نظر آ رہی ہے. ہر طرف لاک ڈاؤن کی سی صورت حال اور انسان اپنے اپنے گھروں میں بند نظر آ رہے ہیں. ایسے حالات میں امریکہ میں بیٹھ کر اردو ادب کی شمع روشن کرنا، محبتوں کا چراغ روشن کرنا یقیناً بڑا کام ہے. میں سلیم اکبر صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے ان حالات میں بھی مشاعرہ منعقد کیا ہے، کیونکہ شاعری دل کو سکون دیتی ہے اور شاعری کے ذریعے محبتوں کا پیغام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس وقت اس کی بہت ضرورت تھی اور آپ آن لائن مشاعرہ منعقد کر کے محبتوں کے رشتے کو جوڑے رکھنے میں بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں. ہم اس کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کا حکم ہے تو میں غزل سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ کچھ اشعار حالات حاضرہ کے حوالے سے سماعت فرما لیجیے. ابھی کچھ پچھلے دنوں جو کچھ اشعار کہے تھے وہ کچھ وائرل بھی ہوئے اور کچھ ٹی وی چینلز کے ذریعے نیوز میں بھی دکھائے گئے. تو سماعت فرمائیے. وہ کچھ مطلع یوں ہوا تھا کہ نہ تو چاندی سے، نہ سونے سے، نہ کوہ نور سے، نہ تو چاندی سے، نہ سونے سے، نہ کوہ نور سے،
اس جہاں میں جو بھی رونق ہے وہ ہے مزدور سے، اس جہاں میں جو بھی رونق ہے وہ ہے مزدور سے، نہ تو چاندی سے نہ سونے سے نہ کوہ نور سے، اس جہاں میں جو بھی رونق ہے وہ ہے مزدور سے۔ اور یہ جو باہر سے نظر آتے ہیں کچھ، یہ جو باہر سے نظر آتے ہیں سب مشہور سے، یہ جو باہر سے نظر آتے ہیں سب مشہور سے، ان کو اندر سے نہ دیکھو ہیں بڑے مجبور سے، یہ جو باہر سے نظر آتے ہیں سب مشہور سے، ان کو اندر سے نہ دیکھو ہیں بڑے مجبور سے، ان کو اندر سے نہ دیکھو ہیں بڑے مجبور سے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ اس کرونا کے سبب، اس کرونا کے سبب کیا کیا ضروری ہو گیا، اس کرونا کے سبب کیا کیا ضروری ہو گیا، اپنے بھائی سے بھی ملنا ہے تو ملیے دور سے، اس کرونا کے سبب کیا کیا ضروری ہو گیا، اپنے بھائی سے بھی ملنا ہے تو ملیے دور سے، اپنے بھائی سے بھی ملنا ہے تو ملیے دور سے۔ اور آج وہ بھی تو گھروں میں اپنے اپنے بند ہیں، آج وہ بھی تو گھروں میں اپنے اپنے بند ہیں، آج وہ بھی تو گھروں میں اپنے اپنے بند ہیں، اپنی دولت کے سبب رہتے تھے جو مغرور سے، اپنی دولت کے سبب رہتے تھے جو مغرور سے، آج وہ بھی تو گھروں میں اپنے اپنے بند ہیں، اپنی دولت کے سبب رہتے تھے جو مغرور سے۔ اور خود بخود ہو جائے گا اس شخص کا رتبہ بڑا، خود بخود ہو جائے گا اس شخص کا رتبہ بڑا، جو بھی ہمدردی دکھائے گا کسی مجبور سے، جو بھی ہمدردی دکھائے گا کسی مجبور سے۔ اور شعر دیکھیں کہ خدمت انسان میں جو بھی رات دن مصروف ہیں، دیکھیے وہ لوگ تصور کریے کہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر غریبوں کی مدد کرنے نکلے ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ ڈاکٹروں کی ٹیم دیکھیے اور وہ نرسیں اور یہ پورا میڈیکل عملہ، کتنی ہمت کا کام ہے اس وقت جو وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ شعر اس طالب علم کا سماعت فرمائیں کہ خدمت انسان میں جو بھی، یہ ان کے لیے یہ شعر ہے، جو خدمت انسان میں جو بھی رات دن مصروف ہیں، غور سے دیکھو انہیں وہ لگ رہے ہیں نور سے، غور سے دیکھو انہیں وہ لگ رہے ہیں نور سے، غور سے دیکھو انہیں وہ لگ رہے ہیں نور سے۔ اور عشق دنیا میں نہیں جیتے ہیں جو انسان سلیم، عشق دنیا میں نہیں جیتے ہیں جو انسان سلیم، ہوں کسی بھی حال میں رہتے ہیں وہ مسرور سے، ہوں کسی بھی حال میں رہتے ہیں وہ مسرور سے۔ اور نہ تو چاندی سے نہ سونے سے نہ کوہ نور سے، اس جہاں میں جو بھی رونق ہے وہ ہے مزدور سے، اس جہاں میں جو بھی رونق ہے وہ ہے مزدور سے۔ ناظرین ایک مکمل غزل سماعت فرما لیجیے۔ جی ترنم سے بھی میں پڑھتا ہوں۔ ناظرین ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چچا غالب کی زمین میں ہے۔ پچھلے دنوں مرزا غالب کی برسی کے موقع پر یہ مرزا غالب کا مصرع ملا تھا، گرنا اندوہے شب فرقت بیاں ہو جائے گا۔ تو اس خاکسار نے کوشش کی ہے کچھ اشعار کہنے کی، غزل کا مطلع سماعت فرمائیں۔ کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا، کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا، کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے گلشن خزاں ہو جائے گا، کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا۔
جائے گا. شعر دیکھیں کہ اتنی آزادی زبان کی دوست تو اچھی نہیں. اتنی آزادی زبان کی دوست تو اچھی نہیں. سوچئے ورنہ زمانہ بدگماں ہو جائے گا. سوچئے ورنہ زمانہ بدگماں ہو جائے گا. کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا. آپ کو تو لب ہلانے کی ضرورت بھی نہیں. آپ کو تو لب ہلانے کی ضرورت بھی نہیں. آپ جو چاہیں گے وہ سب کچھ وہاں ہو جائے گا. آپ جو چاہیں گے وہ سب کچھ وہاں ہو جائے گا. کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا. اور شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر کتنے ہی بن جائیں پہاڑ. جھوٹ کی بنیاد پر کتنے ہی بن جائیں پہاڑ. جھوٹ کی بنیاد پر کتنے ہی بن جائیں پہاڑ. خود بخود ایک روز سچ سب پر آیا ہو جائے گا. خود بخود ایک روز سچ سب پر آیا ہو جائے گا. کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا. شعر سماعت فرمائیں کہ اس غلط فہمی میں اکثر کیوں رہا کرتے ہیں لوگ. اس غلط فہمی میں اکثر کیوں رہا کرتے ہیں لوگ. میں کسی کا ہوں نہ ہوں میرا جہاں ہو جائے گا. میں کسی کا ہوں نہ ہوں میرا جہاں ہو جائے گا. کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا. اور یہ تضمین دیکھیے گا خاص طور سے کہ مسکرا کر سب سے ملنا. مسکرا کر سب سے ملنا اب ضروری ہو گیا. مسکرا کر سب سے ملنا اب ضروری ہو گیا. گرنا اندوہ شب فرقت بیاں ہو جائے گا. کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا.
شعر سماعت فرمائیں کہ آپ سے کہنے کو دل میں تو بہت کچھ ہے مگر آپ سے کہنے کو دل میں تو بہت کچھ ہے مگر پر میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ گراں ہو جائے گا کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا بے حیائی دیکھ کر غیروں کی ہم حیران تھے بے حیائی دیکھ کر غیروں کی ہم حیران تھے بے حیائی دیکھ کر غیروں کی ہم حیران تھے یہ خبر کب تھی وہی سب کچھ یہاں ہو جائے گا یہ خبر کب تھی وہی سب کچھ یہاں ہو جائے گا وہ جو محلوں میں رہا کرتا تھا شہزادہ کوئی وہ جو محلوں میں رہا کرتا تھا شہزادہ کوئی کس نے سوچا تھا کہ بے نام و نشان ہو جائے گا کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا ان مکینوں سے ہی رونق ہے مکان کی دیکھنا ان مکینوں سے ہی رونق ہے مکان کی دیکھنا ان مکینوں سے ہی رونق ہے مکان کی دیکھنا کاٹ کھائے گا یہ جب خالی مکان ہو جائے گا کاٹ کھائے گا یہ جب خالی مکان ہو جائے گا کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا ہم نے دیکھا ہے حکومت کے لیے مشکل نہیں ہم نے دیکھا ہے حکومت کے لیے مشکل نہیں چاہے جو بھی مسئلہ ہو وہ نہاں ہو جائے گا کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا مقطع سماعت فرما لیجئے کہ اس سمندر کی حفاظت کیجئے ورنہ سلیم اس سمندر کی حفاظت کیجئے ورنہ سلیم اس سمندر کی حفاظت کیجئے ورنہ سلیم بے خبر اس سے ہوئے تو یہ کنواں ہو جائے گا بے
کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے گلشن خزاں ہو جائے گا، کیا خبر تھی اتنا ظالم باغباں ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلیم صاحب، بہت ہی بہترین انداز میں بہت ہی بہترین کلام آپ نے پیش کیا۔ یقیناً ہمارے سامعین کو یہ کلام ضرور پسند آئے ہوں گے۔ آئیے حضرات یہاں سے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں مسقط عمان۔ یہاں سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جناب ڈاکٹر گوہر نقوی صاحب۔ جناب ڈاکٹر گوہر نقوی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی خدمات جو اردو ادب کے لیے ہیں، ایک لمبے عرصے سے آپ اردو ادب کے لیے بہت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی یہ جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے اردو ادب کے لیے اتنی خدمات انجام دی ہیں، ہم آپ کو اس کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کا ہمیشہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہے۔ تو آئیے حضرات بنا کسی تاخیر کے جناب ڈاکٹر گوہر نقوی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر گوہر نقوی صاحب فرام مسقط عمان۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، چند اشعار سماعت فرمائیں۔ سلیم صاحب سماعت فرمائیں۔ ہمیں معلوم تھا تاریخ بدل دو گے تم، ہمیں معلوم تھا تاریخ بدل دو گے تم، چند سکوں کے لیے جھوٹ کو سچ بولو گے، چند سکوں کے لیے جھوٹ کو سچ بولو گے، اور بھائی چارے کی ہر ایک رسم ہی مٹ جائے گی، بھائی چارے کی ہر ایک رسم ہی مٹ جائے گی، زہر نفرت کا فضاؤں میں اگر گھولو گے، زہر نفرت کا فضاؤں میں اگر گھولو گے۔ اور سماعت فرمائیں کہ اس وقت نے نہ جانے محل کتنے ڈھا دیے، اس وقت نے نہ جانے محل کتنے ڈھا دیے، مغرور کا غرور بھی ڈھائے گا ایک دن، مغرور کا غرور بھی ڈھائے گا ایک دن۔ اور سماعت فرمائیں شعر کے، بیٹا کمانے جا تو رہا ہے عرب مگر، بیٹا کمانے جا تو رہا ہے عرب مگر، ماں کو یقین ہے لوٹ کے آئے گا ایک دن، ماں کو یقین ہے لوٹ کے آئے گا۔ اور سماعت فرمائیں کہ جو مال تم نے آج غریبوں کو دے دیا، جو مال تم نے آج غریبوں کو دے دیا، وہ سب تمہارے ساتھ ہی جائے گا ایک دن، وہ سب تمہارے ساتھ ہی جائے گا ایک دن۔ اور سماعت فرمائیں کہ داغ ڈھونڈتے ہیں جو ہر کسی کے دامن پر، داغ ڈھونڈتے ہیں جو ہر کسی کے دامن پر، لوگ جانے کب ان کو آئینہ دکھائیں گے، لوگ جانے کب ان کو آئینہ دکھائیں گے۔ اور سماعت فرمائیں کہ غیر کے ستم بے شک، غیر کے ستم بے شک بھول جائیں گے، لیکن غیر کے ستم بے شک بھول جائیں گے، لیکن جو کیا ہے اپنوں نے کس طرح بھلائیں گے۔ اور سماعت فرمائیں کہ کتنے دل جلیں گے تب سوچئے ذرا ایک پل، کتنے دل جلیں گے تب سوچئے ذرا ایک پل، آپ اپنے سینے سے جب ہمیں لگائیں گے، آپ اپنے سینے سے جب ہمیں لگائیں گے۔ آپ اپنے غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ان سے ہمیں کچھ اور نہیں پیار چاہیے، ان سے ہمیں کچھ اور
پیار چاہیے، اور ان کو بات بات پہ تکرار چاہیے۔ اور شعر سماعت فرمائے، گھر میں ہی دور کر دے جو بھائی کو بھائی سے، گھر میں ہی دور کر دے جو بھائی کو بھائی سے، نفرت کی ایسی کوئی نہ دیوار چاہیے۔ اور شعر سماعت فرمائے، اور سمجھے جو خستہ حال غریبوں کے دل کا درد، سمجھے جو خستہ حال غریبوں کے دل کا درد، میرے وطن کو ایسی ہی سرکار چاہیے، میرے وطن کو ایسی ہی سرکار چاہیے۔ اور خاص کر کے شعر سماعت فرمائے، ہم پھول لے کے آئے ہیں ایسوں کے واسطے، ہم پھول لے کے آئے ہیں ایسوں کے واسطے، ہر لمحہ جن کو ہاتھ میں تلوار چاہیے۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ ہم پھول لے کے آئے ہیں ایسوں کے واسطے، ہم پھول لے کے آئے ہیں ایسوں کے واسطے، ہر لمحہ جن کو ہاتھ میں تلوار چاہیے۔ اور سماعت فرمائے کہ ہر پڑھنے والا شخص
بلائے نہ بھول پائے، ہر پڑھنے والا شخص بھلائے نہ بھول پائے، افسانے کا ایک ایسا ہی کردار چاہیے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں۔ گوہر وہ جس کے پیروں کے نیچے بہشت ہے، گوہر وہ جس کے پیروں کے نیچے بہشت ہے، بیٹے کو ایسی ماں کا فقط پیار چاہیے، بیٹے کو ایسی ماں کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گوہر بھائی، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں اپنا کلام پیش کیا، یقیناً سامعین کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں لاس اینجلس USA۔ جناب وسیع الحسن نقاش صاحب فرام لاس اینجلس USA سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت اس پروگرام کے لیے نکالا، انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور اپنا بہت ہی مصروفیات کے باوجود اس پروگرام میں شرکت کی۔ ان کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب وسیع الحسن نقاش صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ ہمارے لاس اینجلس کی جان ہے، شان ہے، ان کے بنا کوئی بھی پروگرام یہاں کا مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جناب وسیع الحسن نقاش صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آج موجود ہیں۔ ہم ان سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب وسیع الحسن نقاش صاحب فرام لاس اینجلس USA۔ سلیم بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے زوا کے دنوں میں اس مشاعرے کا اہتمام کیا اور اس ناچیز کو اس کا حصہ بنایا۔ اب بغیر کسی تمہید کے میں ایک غزل کے 3 یا 4 اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک دوسری غزل کہ یہ سخن خوبی گفتار سے پیدا ہوا ہے، یہ سخن خوبی گفتار سے پیدا ہوا ہے، میرا لہجہ میرے افکار سے پیدا ہوا ہے، اور شہر کے لوگ تو بیعت کے لیے راضی تھے، شہر کے لوگ تو بیعت کے لیے راضی تھے، مسئلہ تو میرے انکار سے پیدا ہوا ہے، مسئلہ تو میرے انکار سے پیدا ہوا ہے، اور ناز ہے تجھ کو بہت اپنے ہنسی ہونے پر، ناز ہے تجھ کو بہت اپنے ہنسی ہونے پر، حسن وہ تو میرے اشعار سے پیدا ہوا ہے، حسن یہ تو میرے اشعار سے پیدا ہوا ہے، شہر کے لوگ تو بیعت کے لیے راضی تھے، مسئلہ تو میرے انکار سے پیدا ہوا ہے۔ یہ غزل کے کچھ اور اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے اپنی حقیقت بھی چھپانی ہے مجھے، اس لیے اپنی حقیقت بھی چھپانی ہے مجھے، تیری آواز میں آواز ملانی ہے مجھے، اور اپنے لہجے کی کھنک چھوڑ دے کانوں میں میرے، اپنے لہجے کی کھنک چھوڑ دے کانوں میں میرے، تیری آواز سے تصویر بنانی ہے مجھے، اور
رات سے پہلے میرے شہر کو خالی کر دے، رات سے پہلے میرے شہر کو خالی کر دے، امن کے واسطے تلوار اٹھانی ہے مجھے، اور لے کے آتا ہوں اجازت میں درختوں سے ابھی، لے کے آتا ہوں اجازت میں درختوں سے ابھی، اپنے گھر میں نئی دیوار بنانی ہے مجھے، اور شام ڈھلتے ہی پرندوں کو بلا لانا تم، شام ڈھلتے ہی پرندوں کو بلا لانا تم، داستاں ایک نئی اور سنانی ہے مجھے، اور داستاں ایک نئی اور سنانی ہے مجھے، اور اپنے قاتل کو جگانا ہے ابھی جا کے مجھے، اپنے قاتل کو ابھی جا کے جگانا ہے مجھے، اور مقتل میں ابھی خاک اڑانی ہے مجھے، اور مقتل میں ابھی خاک اڑانی ہے مجھے، اور ڈھونڈنا کون سا نقاش ہے مشکل اس کو، ڈھونڈنا کون سا نقاش ہے مشکل اس کو، یہ زمین زور سے ایک بار گھمانی ہے مجھے، یہ زمین زور سے ایک بار گھمانی ہے مجھے، اس لیے اپنی حقیقت بھی چھپانی ہے مجھے، تیری آواز میں آواز ملانی ہے مجھے۔ ماشاءاللہ وسیع بھائی، بہت بہترین کلام آپ نے پیش کیا۔ آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں مظفر نگر، انڈیا، ہمارے اور آپ کے چہیتے شاعر جناب خورشید مظفر نگری صاحب کے پاس۔ جناب خورشید مظفر نگری صاحب یقیناً ہمارے اور آپ کے دلوں میں بستے ہیں۔ ان کی شاعری اور ان کے پڑھنے کا انداز، ان کا ترنم، ایک ایک چیز ان کی یقیناً سما ایک ایسا باندھ دیتی ہے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی، ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب خورشید مظفر نگری صاحب فرام مظفر نگر، انڈیا۔ حضرات، میں خورشید حیدر آپ سے مخاطب ہوں۔ غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، خاص طور سے حاضر خدمت کرتا ہوں کہ ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔ شکریہ دوستو۔ یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی، ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی، طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل 2 گز پر ہوں گے، طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل 2 گز پر ہوں گے۔ اور یہ غزل کا شعر کہ چاند کا چہرہ اتنا پھیکا پھیکا سا تو نہیں ہوتا، چاند کا چہرہ اتنا پھیکا پھیکا سا تو نہیں ہوتا، دیکھ تو اٹھ کر زلف بکھیرے
وہ گھر کی چھت پر ہوں گے، دیکھ تو اٹھ کر زلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے۔ شکریہ دوستو، اسی ذیل میں اسی لہجے میں ایک غزل کے چند 4 شعر اور ملاحظہ فرمائیں، حاضر خدمت کرتا ہوں۔ محترم اکبر صاحب خاص طور سے یہ غزل ملاحظہ فرمائیں۔ آج جہاں جہاں ناظرین اس غزل کو سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اور اس طالب علم کو دعائیں بھی دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ جنگل جنگل ہو کا عالم، شہروں میں ویرانی ہے، جنگل جنگل ہو کا عالم، شہروں میں ویرانی ہے، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ایک شاعری کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے، کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے، کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے۔ یہ شعر خاص طور سے اکبر بھائی خورشید حیدر کو خورشید حیدر بنا دیا اس شعر نے۔ ملاحظہ فرمائیں اور دعائیں دیجیے گا کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے، پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے۔ مجھے امید ہے شعر آپ کو پسند آئے گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے، دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ، دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ، میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے، میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے، پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اکبر بھائی، یہ غزل بھی آپ کے حوالے سے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ چونکہ آپ کا پہلا حکم نامہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے شعر جو میرے زندگی کے ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ یہ غزل خاص طور سے دیکھیے گا، یہ صرف غزل کے حوالے سے آپ تک غزل پہنچاتا ہوں۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ اور جو غزل کے شیدائی ہیں ان تک یہ شعر پہنچاتا ہوں۔ اکبر بھائی خاص طور سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی،
تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ ناظرین یہ شعر میں ملاحظہ فرمائیں کہ یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی۔ دوستو تھوڑا شاعری کا رخ موڑتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، خاص طور سے شعر حاضر کرتا ہوں کہ یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن، سنیں حضرات، تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن، دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن، دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ شعر ملاحظہ فرمائے دوستو، خاص طور سے حاضر کرتا ہوں، دیکھو عارف میں تم بھی، کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیریں، چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیریں، ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی، ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی، بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے، بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی، بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، حاضر خدمت کرتا ہوں، یہ شعر اہل دل جہاں تشریف فرمائیں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، کہ بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ شعر حاضر خدمت ہے کہ بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے،
मैयत को उठाने में ज़रा देर लगेगी, मैयत को उठाने में ज़रा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ तो आँखों में बिठा लूँ, तस्वीर बनाने में ज़रा देर लगेगी। आदाब नाज़रीन। माशाल्लाह खुर्शीद भाई, बेहतरीन अशार आपने हमें सुनाए। यकीनन ये आपके तमामी अशार जो हैं वो हमारे सामईन को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आइए हज़रात यहाँ से सफ़र और आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं मेरठ, इंडिया, जहाँ से फ़खरी मेरठी साहब इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। हम फ़खरी भाई का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद भी उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की और इस प्रोग्राम में शिरकत की। फ़खरी भाई यकीनन किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे और आपके दिलों की धड़कन है। हम उनके मुंतज़िर रहते हैं कि वो सुनाएं शेर और हम उनसे शेर सुनते ही रहे हैं। एक अजीब व गरीब सा उनका अंदाज़ है पढ़ने का, एक ऐसा जोशीला अंदाज़ है कि वो ऐसा समा बांध देते हैं कि पब्लिक उनको चाहते हुए भी छोड़ कर के नहीं जा पाती। तो आइए हज़रात फ़खरी भाई से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब फ़खरी मेरठी साहब, मेरठ, इंडिया। झूठी तारीफों का दम भरता नहीं है आईना, झूठी तारीफों का दम भरता नहीं है आईना, कोई समझौता कभी करता नहीं है आईना। झूठी तारीफों का दम भरता नहीं है आईना, कोई समझौता कभी करता नहीं है आईना। ये तो खतरा है कि चकनाचूर हो सकता है वो, मुलाज़ा फरमाइए। ये तो खतरा है कि चकनाचूर हो सकता है वो। फिर पढ़ता हूँ मिसाल। ये तो खतरा है कि चकनाचूर हो सकता है वो, सच दिखाने से मगर डरता नहीं है आईना। ये तो खतरा है कि चकनाचूर हो सकता है वो, सच दिखाने से मगर डरता नहीं है आईना। कहता है हर बात वो आंखों में आंखें डालकर, आपकी गीबत कभी करता नहीं है आईना। कहता है हर बात वो आंखों में आंखें डालकर, आपकी गीबत कभी करता नहीं है आईना। आपकी गीबत कभी करता नहीं है आईना। एक अजीब कैफियत का शेर पेश करता हूँ। आईना बहुत नाजुक चीज़ है, लेकिन वो आईना नाजुक होने के बावजूद कितना मजबूत हो सकता है। एक शक्ल पेश करता हूँ, अभी समाप्त करता हूँ शेर। कोई समझौता कभी करता नहीं है आईना, इस जरा सी बात ने तोड़ा है पत्थर का गुरूर। इस जरा सी बात ने तोड़ा है पत्थर का गुरूर, टुकड़े टुकड़े होके भी मरता नहीं है आईना। इस जरा सी बात ने तोड़ा है पत्थर का गुरूर, टुकड़े टुकड़े होके भी मरता नहीं है आईना। एक मतलब और कुछ शेर और ये समाप्त करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, बतौर खास आगे करता हूँ। हम अपने बुजुर्गों की दुआ ओढ़ के निकले, हम अपने बुजुर्गों की दुआ ओढ़ के निकले, जब धूप में निकले तो घटा ओढ़ के निकले। हम अपने बुजुर्गों की दुआ ओढ़ के निकले, जब धूप में निकले तो घटा ओढ़ के निकले। बाजार में ले आई जरूरत हमें लेकिन, बाजार में ले आई जरूरत हमें लेकिन, खुददार तबीयत थे अना ओढ़ के निकले। बाजार में ले आई जरूरत हमें लेकिन, खुददार तबीयत थे अना ओढ़ के निकले। देखे तो कोई मेरे चरागों की ज़हानत, मैदान में निकले तो हवा ओढ़ के निकले। देखे तो कोई मेरे चरागों की ज़हानत, मैदान में निकले तो हवा ओढ़ के निकले। नजरों में ना आ जाए कहीं प्यास हमारी, होठों पे तबस्सुम की रिदा ओढ़ के निकले। नजरों में ना आ जाए कहीं प्यास हमारी, होठों पे तबस्सुम की रिदा ओढ़ के निकले। हम अपने बुजुर्गों की दुआ ओढ़ के निकले, जब धूप में निकले तो घटा ओढ़ के निकले। एक दो मतले और दो तीन शेर और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, मुझे हिस्से का वक्त हो गया, इनमें पढ़ता हूँ।
मुलाज़ा फरमाइएगा, मतलब गुजारिश करता हूँ। मेरा तो एक अजीब कैफियत का मतला है। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की। मेरा तो पेपर था, कितनी बार पढ़ूंगी साहब, मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब्बेदारी की। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब्बेदारी की। ये मतलब गुजारिश करता हूँ, हरगिज कोशिश मत करना ऐसे लोगों से यारी की। हरगिज कोशिश मत करना ऐसे लोगों से यारी की, जो आंगन में कांटे बोकर बात करे फुलवारी की। उसके उजले दामन पर, मुलाज़ा फरमाइएगा शेर, उसके उजले दामन पर बदनामी के धब्बे टाके, दुनिया ने एक विधवा को ये कीमत दी खुददारी की। उसके उजले दामन पर बदनामी के धब्बे टाके, दुनिया ने एक विधवा को ये कीमत दी खुददारी की। बच्चे को आगोश में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, बच्चे को आगोश में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, इस होली पर जाने कितनी कीमत हो पिचकारी की। बच्चे को आगोश में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, इस होली पर जाने कितनी कीमत हो पिचकारी की। राम के हाथों मरने का अफसोस नहीं था रावण को, राम के हाथों मरने का अफसोस नहीं था रावण को, था कोई अफसोस तो ये था भाई ने गद्दारी की। राम के हाथों मरने का अफसोस नहीं था रावण को, था कोई अफसोस तो ये था भाई ने गद्दारी की। था कोई अफसोस तो ये था भाई ने गद्दारी की। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब्बेदारी की। माशाल्लाह फखरी भाई, आपने बेहतरीन कलाम पेश किया, बेहतरीन अंदाज में, वही जोशीला अंदाज, वही पढ़ने का स्टाइल यकीनन हमारे सामीन को ज़रूर पसंद आया होगा। आइए हज़रात, यहाँ से अब आपको हम ले चलते हैं लंदन यूके, जहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनाब डॉक्टर हिलाल वहीद साहब। जनाब हिलाल वहीद साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बेहतरीन शायर के साथ साथ जनाब डॉक्टर हिलाल वहीद साहब एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और निहायत ही मसरूफियात के बावजूद भी आपने उर्दू अदब के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है, काबिल मुबारकबाद हैं। हम आपको आपकी इन तमाम काविशों के लिए दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि परवरदिगार आपको और हिम्मत दे और ये सिलसिला इसी तरीके से ही जारी और सारी रहे। आइए ज़रा बिना किसी ताख़ीर के, बिना किसी देरी के हम जनाब डॉक्टर हिलाल वहीद साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब डॉक्टर हिलाल वहीद साहब ने निहायत ही मसरूफियात के बावजूद भी हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हज़रात सुनते हैं जनाब डॉक्टर हिलाल वहीद साहब को, जो लंदन यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाजरीन आदाब, मैं शिफा डिजिटल रिकॉर्ड्स लॉस एंजलिस का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और इस खूबसूरत ऑनलाइन महफिल में शामिल होने का मौका दिया। गज़ल पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। सब दोस्त गए छोड़ सरेदार हम ही हैं, सब दोस्त गए छोड़ सरेदार हम ही हैं, सरप न कटा देने को तैयार हम ही हैं। सब दोस्त गए छोड़ सरेदार हम ही हैं, सरप न कटा देने को तैयार हम ही हैं। राहें जो किया करते थे हमवार हम ही हैं, राहें जो किया करते थे हमवार हम ही हैं। अब राह में बेयारो मददगार हम ही हैं, राहें जो किया करते थे हमवार हम ही हैं।
अब राह में बे यारो मददगार हम ही हैं, और पहुंचे हैं सब उस पार, अब इस पार हम ही हैं। पहुंचे हैं सब उस पार, अब इस पार हम ही हैं। हम तो ये समझते थे समझदार हम ही हैं। पहुंचे हैं सब उस पार, अब इस पार हम ही हैं। हम तो ये समझते थे समझदार हम ही हैं। तब आपके दीदार को लगती थी कतारें, तब आपके दीदार को लगती थी कतारें। अब आप हैं और तालिबे दीदार हम ही हैं। तब आपके दीदार को लगती थी कतारें, अब आप हैं और तालिबे दीदार हम ही हैं। और जाहिद तो हमेशा से है किरदार से खाली, जाहिद तो हमेशा से है किरदार से खाली। है रिंद मगर साहिब किरदार हम ही हैं। जाहिद तो हमेशा से है किरदार से खाली, है रिंद मगर साहिब किरदार हम ही हैं। और ये दो शेर मैंने अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान के लिए कह दिए हैं। जाहिद तो हमेशा से है किरदार से खाली, है रिंद मगर साहिब किरदार हम ही हैं। हर दौर में होते रहे कुर्बान हम ही तो, हर दौर में होते रहे कुर्बान हम ही तो। इस पे भी ये इल्जाम है गद्दार हम ही हैं। हर दौर में होते रहे कुर्बान हम ही तो, इस पे भी ये इल्जाम है गद्दार हम ही हैं। अफसोस यही बात तो समझे न कभी आप, अफसोस यही बात तो समझे न कभी आप। है ढाल भी हम आपकी तलवार हम ही हैं। अफसोस यही बात तो समझे न कभी आप, है ढाल भी हम आपकी तलवार हम ही हैं। अब वक्त पड़ा है कोई पूछे तो कहाँ हैं, अब वक्त पड़ा है कोई पूछे तो कहाँ हैं। वो लोग जो कहते थे वफादार हम ही हैं। अब वक्त पड़ा है कोई पूछे तो कहाँ हैं, वो लोग जो कहते थे वफादार हम ही हैं। हर कैद को तोड़ा है जमाने की मगर हाँ, हर कैद को तोड़ा है जमाने की मगर हाँ। उस शोख की जुल्फों के गिरफ्तार हम ही हैं। हर कैद को तोड़ा है जमाने की मगर हाँ, उस शोख की जुल्फों के गिरफ्तार हम ही हैं। और मख्ता है और कहने को हिलाल आप हैं शायर बहुत अच्छे, कहने को हिलाल आप हैं शायर बहुत अच्छे। सुनते तो मगर आपके अशार हम ही हैं। कहने को हिलाल आप हैं शायर बहुत अच्छे, सुनते तो मगर आपके अशार हम ही हैं। सब दोस्त गए छोड़ सरेदार हम ही हैं, सर अपना कटा देने को तैयार हम ही हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक और गज़ल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। इस गज़ल में कुछ अशार हैं जो मैं अहले फ़न, अहले हुनर और ऐसे अहले जुनू की नज़र करना चाहता हूँ जो आला इंसानी क़दरों को महफूज रखने के लिए अपनी जान ख़तरे में डाले रहते हैं। गज़ल का मतलब अर्ज़ है, जिनकी आँखों में एक ख्वाब जिंदा रहा हम वही लोग हैं। जिनकी आँखों में एक ख्वाब जिंदा रहा हम वही लोग हैं। रोक सकते नहीं जिनका तुम रास्ता हम वही लोग हैं। जिनकी आँखों में एक ख्वाब जिंदा रहा हम वही लोग हैं। रोक सकते नहीं जिनका तुम रास्ता हम वही लोग हैं। वो भूलते जो नहीं वक्त गुजरा हुआ
ہم وہی لوگ ہیں. بھولتے جو نہیں وقت گزرا ہوا ہم وہی لوگ ہیں. دوستی جن سے تھی مڑ کے دیکھو ذرا ہم وہی لوگ ہیں. بھولتے جو نہیں وقت گزرا ہوا ہم وہی لوگ ہیں. دوستی جن سے تھی مڑ کے دیکھو ذرا ہم وہی لوگ ہیں. طنز تم کیوں کرو ٹھیک تم نے کہا ہم وہی لوگ ہیں. طنز تم کیوں کرو ٹھیک تم نے کہا ہم وہی لوگ ہیں. جیت لیتے ہیں جو کھیل ہارا ہوا ہم وہی لوگ ہیں. طنز تم کیوں کرو ٹھیک تم نے کہا ہم وہی لوگ ہیں. جیت لیتے ہیں جو کھیل ہارا ہوا ہم وہی لوگ ہیں. وہ تیر آتے رہے زخم کھاتے رہے تم ستاتے رہے. تیر آتے رہے زخم کھاتے رہے تم ستاتے رہے. پھر بھی جن کو نہیں کوئی شکوہ گلا ہم وہی لوگ ہیں. تیر آتے رہے زخم کھاتے رہے تم ستاتے رہے. پھر بھی جن کو نہیں کوئی شکوہ گلا ہم وہی لوگ ہیں. اور راستے تھے عجب منزلیں تھیں عجب جن کو ہوتا رہا. راستے تھے عجب منزلیں تھیں عجب جن کو ہوتا رہا. اس گھڑی ایک یقین اس گھڑی واہمہ ہم وہی لوگ ہیں. راستے تھے عجب منزلیں تھیں عجب جن کو ہوتا رہا. اس گھڑی ایک یقین اس گھڑی واہمہ ہم وہی لوگ ہیں. وہ آتے جاتے یہاں لوگ تو ہیں مگر کوئی پوچھے اگر. آتے جاتے یہاں لوگ تو ہیں مگر کوئی پوچھے اگر. جن سے چلتا رہا عشق کا سلسلہ ہم وہی لوگ ہیں. آتے جاتے یہاں لوگ تو ہیں مگر کوئی پوچھے اگر. جن سے چلتا رہا عشق کا سلسلہ ہم وہی لوگ ہیں. سب کرم ہم پہ تھے برکتیں ہم پہ تھیں رحمتیں ہم پہ تھیں. سب کرم ہم پہ تھے برکتیں ہم پہ تھیں رحمتیں ہم پہ تھیں. پھر یہ کیا ہو گیا اے خدا ہم وہی لوگ ہیں. سب کرم ہم پہ تھے برکتیں ہم پہ تھیں رحمتیں ہم پہ تھیں. پھر یہ کیا ہو گیا اے خدا ہم وہی لوگ ہیں. اور تم تو چپ ہو گئے کوئی شعر اب پڑھو کچھ ہلال اب کہو. تم تو چپ ہو گئے کوئی شعر اب پڑھو کچھ ہلال اب کہو. جن سے دن رات کا تم کو تھا واسطہ ہم وہی لوگ ہیں. تم تو چپ ہو گئے کوئی شعر اب پڑھو کچھ ہلال اب کہو. جن سے دن رات کا تم کو تھا واسطہ ہم وہی لوگ ہیں. جن کی آنکھوں میں خواب زندہ رہا ہم وہی لوگ ہیں. روک سکتے نہیں جن کا تم راستہ ہم وہی لوگ ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر ہلال صاحب بہت ہی خوبصورت اشعار آپ نے سنائے. یقیناً ہمارے سامعین کو ضرور پسند آئے ہوں گے. میں اپنے تمامی سامعین سے یہ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو اپنے کمنٹس کے ذریعے سے آپ ہمارے شعراء اکرام کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں. آپ ان کو داد و تحسین سے نواز سکتے ہیں. اور آپ سے ایک بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی زحمت نہ ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی پروگرام اس چینل کے ذریعے سے اپلوڈ کیا جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے تاکہ آپ وقت پر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ جائیں. تو آئیے حضرات سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں لکھنؤ انڈیا، جہاں سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایک اور ایسی شخصیت جن کے لوگ منتظر رہتے ہیں، جناب ڈاکٹر طارق قمر صاحب. جناب ڈاکٹر طارق قمر صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بڑی بڑی انٹرنیشنل پروگرام میں آپ شرکت فرماتے ہیں اور لوگ آپ کو سننے کے منتظر رہتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب طارق قمر صاحب آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. انہوں نے ہماری درخواست قبول کی. ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آئیے حضرات بنا کسی تاخیر کے اپنے چہیت شاعر جناب ڈاکٹر طارق قمر صاحب کو سنتے ہیں. ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر طارق قمر صاحب فرام لکھنؤ انڈیا. ایک غزل کے چند شعر پیش خدمت ملاحظہ فرمائیں گے. عرض کرتا ہوں کہ نشان سجدہ پہ اتنا گمان اچھا نہیں.
निशाने सजदा पे इतना गुमान अच्छा नहीं, बरोज़ हश्र खुदा दिल पढ़ेगा चेहरा नहीं। निशाने सजदा पे इतना गुमान अच्छा नहीं, बरोज़ हश्र खुदा दिल पढ़ेगा चेहरा नहीं। ये सानेहा था किसी ने मुझे बचाया नहीं, ये सानेहा था किसी ने मुझे बचाया नहीं, पर उसके बाद कोई शख्स मुस्कुराया नहीं। ये सानेहा था किसी ने मुझे बचाया नहीं, पर उसके बाद कोई शख्स मुस्कुराया नहीं। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाहिदा फरमाएंगे, फिर उसके बाद कोई शख्स मुस्कुराया नहीं। बहुत से लोग मेरे साथ चल रहे हैं मगर, बहुत से लोग मेरे साथ चल रहे हैं मगर, बहुत से लोग मेरे साथ चल रहे हैं मगर, ये ऐसी भीड़ है जिसमें कोई किसी का नहीं, ये ऐसी भीड़ है जिसमें कोई किसी का नहीं। कई जवाब थे मिलने के और बिछड़ने के, कई जवाब थे मिलने के और बिछड़ने के, कोई जवाब भी अपनी समझ में आया नहीं। कई जवाब थे मिलने के और बिछड़ने के, कोई जवाब भी अपनी समझ में आया नहीं। और मुहाजिरों के मुक़द्दर में बस अंधेरे हैं, मुहाजिरों के मुक़द्दर में बस अंधेरे हैं। वहाँ चिराग नहीं थे यहाँ उजाला नहीं, मुहाजिरों के मुक़द्दर में बस अंधेरे हैं। वहाँ चिराग नहीं थे यहाँ उजाला नहीं। मैं अपनी तीरा नसीबी से हार मान गया, मैं अपनी तीरा नसीबी से हार मान गया। तमाम उम्र जला और जगमगाया नहीं, मैं अपनी तीरा नसीबी से हार मान गया। तमाम उम्र जला और जगमगाया नहीं। ये कम नहीं है कि ज़ख्मों पे मुतमईन हूँ बहुत, ये कम नहीं है, ये कम नहीं है कि ज़ख्मों पे मुतमईन हूँ बहुत। ये गम नहीं है कोई साथ रोने वाला नहीं, ये कम नहीं है कि ज़ख्मों पे मुतमईन हूँ बहुत। ये गम नहीं है कोई साथ रोने वाला नहीं। निशाने सजदा पे इतना गुमान अच्छा नहीं, बरोज़ हश्र खुदा दिल बढ़ेगा चेहरा नहीं। ये गज़ल के चंद शेर पेश खिदमत मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अर्ज़ करता हूँ कि जब वो पत्थर हो जाते हैं, जब वो पत्थर हो जाते हैं, हम भी आज़र हो जाते हैं। जब वो पत्थर हो जाते हैं, हम भी आज़र हो जाते हैं। और ये मतला सानी भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे, अश्क समंदर हो जाते हैं, अश्क समंदर हो जाते हैं या फिर लश्कर हो जाते हैं। अश्क समंदर हो जाते हैं या फिर लश्कर हो जाते हैं। अश्क समंदर हो जाते हैं या फिर लश्कर हो जाते हैं। दिल का खून बहुत होता है, दिल का खून बहुत होता है, शेर तो बेहतर हो जाते हैं। दिल का खून बहुत होता है, दिल का खून बहुत होता है, शेर तो बेहतर हो जाते हैं। माँ के ख्वाब नहीं थकते, माँ के ख्वाब नहीं थकते हैं, गिरवी जेवर हो जाते हैं। माँ के ख्वाब नहीं थकते हैं, माँ के ख्वाब नहीं थकते हैं, गिरवी जेवर हो जाते हैं। और ये शेर भी ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएंगे, अश्क समंदर हो जाते हैं या फिर लश्कर हो जाते हैं। खंजर तन्हा रह जाता है, खंजर तन्हा रह जाता है, ज़ख्म 72 हो जाते हैं। खंजर तन्हा रह जाता है, ज़ख्म 72 हो जाते हैं। मैं कुछ देर जो चुप रहता हूँ, मैं कुछ देर जो चुप रहता हूँ, लोग सुखनवर हो जाते हैं। मैं कुछ देर जो चुप रहता हूँ, लोग सुखनवर हो जाते हैं। शीशों से इतना मत खेलो, शीशों से इतना मत खेलो, शीशे खंजर हो जाते हैं। शीशों से इतना मत खेलो, शीशे खंजर हो जाते हैं। जब वो पत्थर हो जाते हैं, हम भी आज़र हो जाते हैं, हम भी आज़र हो जाते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएंगे,
پلا رہا ہے زمیں کو یہاں لہو کوئی اور، پلا رہا ہے زمیں کو یہاں لہو کوئی اور، مگر ہے پھول کسی کے ہے سرخرو کوئی اور، پلا رہا ہے زمیں کو یہاں لہو کوئی اور، مگر ہے پھول کسی کے ہے سرخرو کوئی اور، تیری طلب تھی سو ہم دار تک چلے آئے، تیری طلب تھی سو ہم دار تک چلے آئے، اب آرزو کوئی باقی نہ جستجو کوئی اور، تیری طلب تھی سو ہم دار تک چلے آئے، اب آرزو کوئی باقی نہ جستجو کوئی اور، کمال وحدت و کثرت میں روز دیکھتا ہوں، کمال وحدت و کثرت میں روز دیکھتا ہوں کہ تو ہی تو میرے اندر ہے چار سو کوئی اور، کمال وحدت و کثرت میں روز دیکھتا ہوں کہ تو ہی تو میرے اندر ہے چار سو کوئی اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ تو ہی تو میرے اندر ہے چار سو کوئی اور، میں اپنے آپ سے خود جیتتا ہوں ہارتا ہوں، میں اپنے آپ سے خود جیتتا ہوں ہارتا ہوں، نہیں ہے میرے علاوہ میرا عدو کوئی اور، میں اپنے آپ سے خود جیتتا ہوں ہارتا ہوں، نہیں ہے میرے علاوہ میرا عدو کوئی اور، یہ اتفاق نہیں ہے کہ قتل ہو جائے، یہ اتفاق نہیں ہے کہ قتل ہو جائے، تیری کہانی میں مجھ سا ہی ہو بہو کوئی اور، یہ اتفاق نہیں ہے کہ قتل ہو جائے، تیری کہانی میں مجھ سا ہی ہو بہو کوئی اور یہ شعر لکھنؤ کے ادبی اور تاریخی پس منظر میں خاص طور سے آپ کی سماعت ہوگی نظر، تیری کہانی میں مجھ سا ہی ہو بہو کوئی اور، یہ شاعری میں ہے یکتا مخالفت میں وہ طاق، یہ شاعری میں ہے یکتا مخالفت میں وہ طاق، نہ اور کوئی یگانہ نہ لکھنؤ کوئی اور، یہ شاعری میں ہے یکتا مخالفت میں وہ طاق، نہ اور کوئی یگانہ نہ لکھنؤ کوئی اور جہان حاصل کن ٹھیک ہے مگر طارق، جہان حاصل کن ٹھیک ہے مگر طارق، مجھے بنانی ہے دنیائے رنگ بو کوئی اور، مجھے بنانی ہے دنیائے رنگ بو کوئی اور۔ ماشاءاللہ طارق بھائی، بہترین کلام آپ نے پیش کیا۔ آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں بھوپال انڈیا، جہاں سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ۔ ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ نہایت ہی مصروف شخصیات میں سے ایک ہیں، اور اتنی مصروفیت کے باوجود بھی انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا۔ ہم ان کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً لوگ منتظر ہیں آپ کو سننے کے لیے، تو ہم آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ محترمہ ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ فرام بھوپال انڈیا۔ دوستو ایک غزل سے ایک مطلب پیش کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ یہ سوچئے کہ کیوں ہوا پہ زور چل نہیں رہا، یہ سوچئے کہ کیوں ہوا پہ زور چل نہیں رہا، کسی بھی رخ سے آپ کا چراغ جل نہیں رہا، کسی بھی رخ سے آپ کا چراغ جل نہیں رہا۔ اور اس نے مطلب کہ غلط ہے یہ کہ وقت کی جبیں پہ بل نہیں رہا، غلط ہے یہ کہ وقت کی جبیں پہ بل نہیں رہا، مگر یہ پہلی بار ہے کہ بل نکل نہیں رہا، مگر یہ پہلی بار ہے کہ بل نکل نہیں رہا۔ اور یہ شعر کہ میں آزمائشوں میں اس مقام تک تو آ گئی، میں آزمائشوں میں اس مقام تک تو آ گئی کہ آگ میں کھڑی ہوں اور جسم جل نہیں رہا، کہ آگ میں کھڑی ہوں اور جسم جل نہیں رہا۔ اور سفر میں ایک ہجوم تھا مگر یہ راز اب کھلا، سفر میں ایک ہجوم تھا مگر یہ راز اب کھلا، کہ کوئی بھی یہاں کسی کے ساتھ چل نہیں رہا، کہ کوئی بھی یہاں کسی کے ساتھ چل نہیں رہا۔ غلط ہے یہ کہ وقت کی جبیں پہ بل نہیں رہا، مگر یہ پہلی بار ہے کہ بل نکل نہیں رہا۔ بہت شکریہ غزل کے چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ عرض کیا ہے کہ کیوں خزاں میں ہری بھری ہوئی ہے،
क्यों खिजा में हरी भरी हुई है, शाखे गुल तू तो बावरी हुई है, शाखे गुल तू तो बावरी हुई है, और क्या उड़ानों को हौसला देगी, क्या उड़ानों को हौसला देगी, ए हवा तू तो खुद डरी हुई है, ए हवा तू तो खुद डरी हुई है। और शेर ये कि जिंदगी मिल कभी तो फुर्सत से, जिंदगी मिल कभी तो फुर्सत से, बात अभी तुझसे सरसरी हुई है, बात अभी तुझसे सरसरी हुई है। अर्ज करती हूँ कि कोई मंजर नहीं है आँखों में, कोई मंजर नहीं है आँखों में, रत जगहों की थकन भरी हुई है, रत जगहों की थकन भरी हुई है। ग़ुरबतें करवटें बदलती हुई, ग़ुरबतें करवटें बदलती हुई, और अना बीच में धरी हुई है, और अना बीच में धरी हुई है। अर्ज करती हूँ कि ये जो बैठे हैं सर झुकाए हुए, ये जो बैठे हैं सर झुकाए हुए, आज इनसे खरी खरी हुई है, आज इनसे खरी खरी हुई है। और मक्ता कि खुद कलामी है ये तेरी नुसरत, खुद कलामी है ये तेरी नुसरत, मत अभी सोच शायरी हुई है, मत अभी सोच शायरी हुई है। बहुत शुक्रिया। गज़ल तरन्नुम से फरमा लें। कुछ रास्तों ने भी रखा है करम मेरा, कुछ रास्तों ने भी रखा है करम मेरा, कम कर दिया है दूरी मंजिल का मेरा, कम कर दिया है दूरी मंजिल का मेरा। शेर राहे फरार ढूंढ मैं आजकल, राहे फरार ढूंढ रही हूँ मैं आजकल, दिल लग रहा है बस्ती में कम मेरा, दिल लग रहा है बस्ती में कम मेरा। और फिर आ गए सराब से मंजर निगाह में, फिर आ गए सराब से मंजर निगाह में, लो फिर जुनून होने लगा ताज़ा दम मेरा, लो फिर जुनून होने लगा ताज़ा दम मेरा। मंजिल की जुस्तजू कभी खाना बदोशियाँ, मंजिल की जुस्तजू कभी खाना बदोशियाँ, अपना जवाज़ ढूंढ रहा है जन्म मेरा, अपना जवाज़ ढूंढ रहा है जन्म मेरा। पेश कर रही हूँ। नुसरत हमेशा रखना है किरदार मुअतबर, नुसरत हमेशा रखना है किरदार मुअतबर, अब वक्त कर रहा है फसाना रकम मेरा, अब वक्त कर रहा है फसाना रकम मेरा। कुछ रास्तों ने
माशाल्लाह डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा बेहतरीन कलाम और बेहतरीन तरन्नुम के साथ आपने पेश किया। यकीनन हमारे सामईन को ज़रूर पसंद आया हो। आइए हज़रात, अब हम इस प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में पहुंच गए हैं और यहाँ से हम दरख्वास्त करते हैं इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब जावेद बदायूनी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब जावेद बदायूनी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बेहतरीन शायर के साथ साथ आप उर्दू अदब के लिए जो आपकी खिदमत हैं यकीनन वो काबिल तारीफ़ हैं। आपने एक लंबा सफ़र उर्दू अदब को फ़रोग़ देने के लिए तय किया है और हमारी परवरदिगार से दुआ है कि आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहे। आइए हज़रात, दरख्वास्त करते हैं जनाब जावेद बदायूनी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब जावेद बदायूनी साहब फ्राम लखनऊ, इंडिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गज़ल की तरफ आने से पहले चंद मुतफ़र्रिक़ अशार आपकी समातों की नज़्म करता हूँ जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अपने टूटे फूटे अशार किस अंदाज में कहता हूँ। ये मतला देखिए कि सोना दुश्वार है अब चैन से नानी के लिए, सोना दुश्वार है अब चैन से नानी के लिए, बच्चे बेताब हैं परियों की कहानी के लिए, बच्चे बेताब हैं परियों की कहानी के लिए, और तुझको फुटपाथ पे सोना है सदा ए मजदूर। काफिया देखिए शेर में, तुझको फुटपाथ पे सोना है सदा ए मजदूर, ऐश मौकूफ़ हैं अंबानी अदानी के लिए, ऐश मौकूफ़ हैं अंबानी अदानी के लिए। और ये दो शेर भी आपकी नज़्म कि शाद है माँ अरब से लाल आया, शाद है माँ अरब से लाल आया, और सब खुश के घर में माल आया, और सब खुश के घर में माल आया। और ये शेर बतौर ख़ास के जो थीं अपने उरूज पर नाज़ां, जो थीं अपने उरूज पर नाज़ां, ऐसी नस्लों पे ही ज़वाल आया, ऐसी नस्लों पे ही ज़वाल आया। शाद है माँ अरब से लाल आया, और सब खुश के घर में माल आया। और ये दो शेर कि खुदा को उसकी यही बात भा गई शायद, खुदा को उसकी यही बात भा गई शायद, गुनाह करके बहुत देर तक वो रोता रहा, गुनाह करके बहुत देर तक वो रोता रहा। उसी को देखा है महफिल में मुस्कुराते हुए, उसी को देखा है महफिल में मुस्कुराते हुए, जो अपनी आँख को तन्हाई में भिगोता रहा, जो अपनी आँख को तन्हाई में। दो तीन शेर की ज़हमत और दूंगा कि दर्द दिल से जुदा नहीं होता, दर्द दिल से जुदा नहीं होता, क्योंकि वो बेवफा नहीं होता, क्योंकि वो बेवफा नहीं होता। और हम तो हैं ही बुरे मगर नासे, हम तो हैं ही बुरे मगर नासे, आपके घर में क्या नहीं होता, आपके घर में क्या नहीं होता। और ये शेर बतौर ख़ास कि शीरे मादर है एक ऐसा कर्ज, शीरे मादर है एक ऐसा कर्ज, जो किसी से अदा नहीं होता, जो किसी से अदा नहीं होता। हम तो हैं ही बुरे मगर नासे, आपके घर में क्या नहीं होता। एक गज़ल आपकी नज़्म कर रहा हूँ, ये एक
طرح ہی مصرع موصول ہوا تھا، اس پر کچھ طب آزمائی کی ہے۔ میری غزلیں اکثر حالات حاضرہ سے اور حالات زمانہ سے متاثر ہو جاتی ہیں، مگر آج کی غزل تو کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی ہے۔ جو حالات آج کل چل رہے ہیں ان سے کم 3-4 شعر اسی حوالے سے کہہ ڈالے ہیں میں نے۔ بہرحال ملاحظہ فرمائیے، مطلب دیکھیے کہ کتنی بے بس ہے، ذرا سوچو، ذرا دیکھو بیچاری دنیا کتنی بے بس ہے، کتنی بے بس ہے، ذرا دیکھو بیچاری دنیا، ہاری ہاری سی نظر آتی ہے ساری دنیا، ہاری ہاری سی نظر آتی ہے ساری دنیا، اور دیتی آئی ہے ہمیشہ جو پہاڑوں کو شکست، دیتی آئی ہے ہمیشہ جو پہاڑوں کو شکست، آج ہاری بھی تو کس چیز سے ہاری دنیا، آج ہاری بھی تو کس چیز سے ہاری دنیا، ان سے کہہ دو وہ اسے پاس سے دیکھیں ایک بار، ان سے کہہ دو وہ اسے پاس سے دیکھیں ایک بار، دور سے جن کو نظر آتی ہے پیاری دنیا، دور سے جن کو نظر آتی ہے پیاری دنیا۔ اور ذرا سا ہٹ کے ایک شعر کہا ہے کہ باپ مفلس ہے تو اٹھ پائے گی ڈولی کیسے، باپ مفلس ہے تو اٹھ پائے گی ڈولی کیسے، جائے گی چھوڑ کے ایک اور کنواری دنیا، جائے گی چھوڑ کے ایک اور کنواری دنیا۔ اور خودکشی کر گیا ایک شخص، یہ خط لکھنے کے بعد، اس خط کو انگریزی میں جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سوسائڈ نوٹ کہتے ہیں۔ خودکشی کر گیا، خودکشی کر گیا ایک شخص، یہ خط لکھنے کے بعد، تم کو اے لوگو مبارک ہو تمہاری دنیا، تم کو اے لوگو مبارک ہو تمہاری دنیا۔ اور یہ شعر بطور خاص پھر اس طرف آ گیا ہوں واپس کہ اس اجڑتی ہوئی دنیا کو سنوارے گا وہی، اس اجڑتی ہوئی دنیا کو سنوارے گا وہی، جس نے پہلے بھی کئی بار سنواری دنیا، جس نے پہلے بھی کئی بار سنواری دنیا، جس نے پہلے بھی کئی بار سنواری دنیا۔ اور اس کی شوخی کو نظر لگ گئی کس کی جاوید، اس کی شوخی کو نظر لگ گئی کس کی جاوید، سونی سونی سی نظر آتی ہے ساری دنیا، سونی سونی سی نظر آتی ہے ساری دنیا، کتنی بے بس ہے ذرا دیکھو بیچاری دنیا، ہاری ہاری سی نظر آتی ہے ساری دنیا۔ اور خودکشی کر گیا ایک شخص، یہ خط لکھنے کے بعد، تم کو اے لوگو مبارک ہو تمہاری دنیا، تم کو اے لوگو مبارک ہو تمہاری دنیا۔ اور اس اجڑتی ہوئی دنیا کو سنوارے گا وہی، اس اجڑتی ہوئی دنیا کو سنوارے گا وہی، جس نے پہلے بھی کئی بار سنواری دنیا، جس نے پہلے بھی کئی بار سنواری دنیا۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ماشاءاللہ جاوید بھائی، آپ نے بہترین اشعار پیش کیے۔ اسی کے ساتھ سامعین اکرام، یہ ہمارا پروگرام یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ حضرات کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس پروگرام کو اپنے عزیز و اقربا میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام کو دیکھ سکیں اور لطف اٹھا سکیں۔ اور آپ سے ایک آخر میں ایک چھوٹی سی اور ایک بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ کو کوئی زحمت نہ ہو تو براہ کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والے وقت میں جو بھی پروگرام اس چینل کے ذریعے سے اپلوڈ کیا جائے وہ آپ حضرات تک وقت پر پہنچ جائے اور آپ حضرات وقت سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ جائیں۔
تو اسی کے ساتھ میں اپنے تمامی شرح اکرام کا اور تمامی سامعین اکرام کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت رہیں، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے اور ہر بلا سے محفوظ رکھے، اور اللہ یہ جو وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو جلد سے جلد نیست و نابود کر دے اور ہر ایک شخص کو اس سے محفوظ کر دے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔